ارشاد فرمایا اے موسیٰ بات یہ ہے کہ جو یہ کماتا ہے وہ حرام ہے، جو کھاتا ہے حرام ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام ہے۔ اب بتائیے پیچھے اسلامی بھائیوں، لوگ کہتے ہیں میں کعبے کے سامنے گیا دعا کر کے آیا، میں نے فلاں پیر صاحب سے دعا کروائی، میں نے فلاں جگہ جا کر دعا کی، میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، میری پرابلم ہی سالو نہیں ہو رہی، میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے روحانیت نہیں ملتی، میں درود پڑھتا ہوں مجھے چاشنی نہیں ملتی، میں نماز پڑھتا ہوں میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ اللہ کے بندو چیک تو کرو کہ کہیں میں حرام تو نہیں کھا رہا۔ ایک اور حدیث سنیے، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب اس میں سمجھایا گیا کہ اگر ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، ہم اس قابل ہیں، ہمارے پاس اتنی وسعت ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں قربانی کو، اور جو شریعت نے جو اس کا نصاب رکھا ہے اگر ہم پورا کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ یقین کریں کہ عید کے دن، یعنی یہ جو عید کے ایام ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہوتا۔ تو جہاں فرض نمازیں پڑھنی ہے اور اگر قربانی واجب ہے تو ضرور کیجئے۔ اچھا، یہ آج کل بڑی عجیب عجیب لاجکس نکالنے والے بتانے والے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب قربانی اتنی ساری ہوتی ہے، اس کی بجائے کسی غریب کا بھلا کر دیا جائے۔ ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی کی وجہ سے غریبوں کا کتنا بڑا بھلا ہوتا ہے۔ ویسے تو سوشل میڈیا پہ ہمارے بڑے تفصیلی کلپس موجود ہیں۔ پہلی بات تو ایک بات سمجھ لیں، میں اور آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اگر میرے رب کی رضا ان دنوں میں قربانی میں ہے تو لبیک اللہم لبیک، میرے رب کی رضا ہے میں قربانی کروں گا۔ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنوں گا کہ اس کے بدلے کچھ اور کر لو، اس کے بدلے کچھ اور کر لو۔ اور آپ غور کر لیں، ہر سال کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب حج پہ لوگ جاتے ہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں کیوں جا رہے ہیں، کسی غریب کا بھلا کر دیں۔ اچھا جناب، یہ کروڑوں روپے کی قربانی ہو رہی ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں۔ 12 ربیع الاول کو اگر کوئی لنگر کرتا ہے، نیاز کرتا ہے، خوشی میں لائٹیں لگاتا ہے، تو کسی غریب کا بھلا، کوئی نہ کوئی لاجک لے کر آتے ہیں۔ یہ ساری لاجکس جو ہیں، آپ ذرا غور کریں اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے۔ کبھی بھی آپ کو یہ سنائی دیتا ہے کہ جناب اتنا مہنگا موبائل فون لینے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں؟ اتنی مہنگی واچ آئی ہے اور جناب اتنی مہنگی گھڑیاں پہننے کی ضرورت کیا ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں؟ برانڈڈ کپڑے پہننے کی ضرورت کیا ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں؟ جناب نیو ایئر نائٹ میں اتنی آتش بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں؟ اپنے بچوں کی شادی میں اتنے قسم کے فنکشن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، آپ کہیں نہیں سنیں گے۔ سارے غریب یاد آئیں گے کہ جب اللہ کی عبادت کی طرف مسلمان رجوع کرتے ہیں، جب ان کا شوق بڑھتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے، خرچ کرے، اپنی جان کی قربانی پیش کرے، وقت دے، تو دیر از سم تھنگ رانگ۔ اس باٹم ان ہارٹ میں کچھ گڑبڑ ہے، سمجھیے بات کو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کو بہت زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو جائے، یہ قربانی سبحان اللہ، یہ ایک ایسا شاندار فریضہ ہے اور ایسی خوبصورت یوں سمجھے کہ تہوار ہے، اسلامی تہوار ہے کہ جس کی برکت سے لاکھوں نہیں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے فرام دا ڈے ون۔ اچھا، صرف پاکستان کی مثال لے لیں، ویسے ہمارے جتنے یہ جو تیسری دنیا کے بر صغیر کے ملک کہلاتے ہیں، جب بہت قربانی ہوتی ہے، پاکستان ہو گیا، ہندوستان ہو گیا، بنگلہ دیش، جہاں بھی غریب ممالک ہیں، مجھے بتائیے قربانی کے جانور آتے کہاں سے؟ 90% جانور وہ لوگ لے کر آتے ہیں جو اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں گوٹھوں میں ان جانور کو پالتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں اور پورا سال پالتے ہیں تاکہ قربانی کے دنوں میں بیچیں گے تو اس سے ہمیں پیسے ملیں گے۔ تو ان لاکھوں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے جب قربانی ہوتی ہے۔ اچھا، بزنس کا ماڈیول کیا ہے؟ واٹ از دا وے ٹو بوسٹ یور بزنس اور یور اکانومی؟ اس کا طریقہ یہ کہ ایک بندے کی جیب سے پیسہ نکلے اور وہ مختلف لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے، امیر کی جیب سے پیسہ نکلے، غریب کی جیب میں چلا جائے۔ تو اب وہ غربا، وہ محنت مزدوری کرنے والے گاؤں گوٹ کے ولیجرز، وہ گاؤں گوٹ کے رہنے والے جانور لے کر شہروں میں آتے ہیں، اور جناب اب امیر آدمی، اب جس کو اللہ نے استطاعت دی، وہ پیسے دیتا ہے اور ان کو گویا پورے سال کے لیے اتنی اماؤنٹ مل جاتی کہ پورا سال وہ اپنا گھر چلاتے ہیں، نئے جانور پالتے ہیں۔ تو جناب پہلا فائدہ تو یہ ہو گیا، کہاں گئے پیسے؟ غریبوں کے پاس گئے۔ اچھا، لیکن جب وہ جانور کسی منڈی میں آئے تو اس منڈی میں ہزاروں لاکھوں، یہ سمجھے پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو لاکھوں شاید مزدوروں کا بھلا شروع ہو جاتا ہے، کوئی چارہ کھلا رہا ہوتا ہے، کوئی لوڈنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان کا خیال کر رہا ہوتا ہے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ خرید کر گھر لاتے ہیں تو سوزوکی والے، ٹرک والے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، منڈی میں صرف چارے والے نہیں، رسی والے، جانوروں کی خوبصورتی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ہزاروں لوگ آتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ سٹالز لگ جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں، کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے۔ اچھا، جب وہ جو جانور آپ کے محلے میں، ہماری گھروں کے قریب آ جاتا ہے تو اب گھر کے علاقے میں، بلڈنگ میں چوکیدار اور محلے والے جو لوگ جانور سنبھالتے ہیں ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے، سارے تو غریب ہیں۔ اچھا جناب، اور آگے چلتے ہیں، اس کے بعد جب قربانی ہوتی ہے تو کون کرتا ہے قربانی؟ ہیں ہم خود تو نہیں کاٹتے نا جانور کو، ہزاروں لاکھوں گوشت فروش قصاب
اسلامی بھائیوں کا, اور ایک ایک کساب کے ساتھ 5-5 6-6 ہیلپر ہوتے ہیں, ان کا ٹھیک ٹھاک روزگار بن جاتا ہے 3 دنوں کے اندر. اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں, ان کو زبردست روزگار مل جاتا ہے. مسلمانوں کی جیب سے پیسہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. اچھا اب گوشت کٹ گیا, کٹنے کے بعد کیا ہوا؟ سارا ہم نہیں کھا جاتے, لوگ اپنے رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں, بہت سارے غریبوں بھی بانٹتے ہیں. تو لاکھوں لاکھ غریبوں کو گوشت ملتا ہے, بلکہ ایسے لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے پورا سال گوشت نہیں کھایا ہوتا, ان تک گوشت پہنچ جاتا ہے. اور آگے چلیے, اب جب گوشت اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسی جگہوں پر پکنے کے لیے جاتا ہے جو کباب بناتے ہیں, بوٹی بناتے ہیں, جناب وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں, ان کا بھی روزگار چل پڑتا ہے. اور آگے چلیے تو اس کی جو کھالیں ہوتی ہیں, یہ کھالیں کسی لیدر فیکٹری میں جا کے بکتی ہیں, تو وہاں شوز جیکٹ وہ بنتا ہے, تو اس کی سلائی کڑھائی مزدوری کرنے والے, یعنی اگر فرام دا اسٹارٹ ٹل دا اینڈ دیکھیں تو کروڑ لوگوں کا بزنس چلتا ہے, روزگار چلتا ہے, مزدوری ملتی ہے, گوشت ملتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. گویا سنت ابراہیمی پر عمل بھی ہو رہا ہے, گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, اور پورے مملکت کا, پوری کنٹری کا کاروبار چل رہا ہے, لاکھوں لوگوں کا روزگار بڑھ رہا ہے. تو یہ جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں نا, اس پر توجہ نہ دیا کریں. یہ تو میں نے آپ کو اپنے دماغ سے حکمتیں بتائی ہیں, ورنہ جس کریم نے یہ کام ہم پر حکم فرمایا ہے, ہم پر لازم شریعت نے کیا ہے, وہ جانے, اس کی حکمتیں جانے. اگر کسی کام کی حکمت سمجھ نہ بھی آئے, تو ہمارا کام اس کی لاجک تلاش کرنا نہیں. اگر ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حبیب کا حکم ہے, ہمارا کام لبیک کہنا ہے, ہمارا کام عمل کرنا. ہم بندے ہیں, ہمارا کام لبیک کہہ کر کام کرنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ چلیں, فضیلت پر بھی بات ہو گئی, کچھ لاجکس پر بھی بات ہو گئی. اور اب آئیے, سبحان اللہ, اگر یہ کام ہم دعوت اسلامی کے تھرو کرواتے ہیں تو یہ اتنے سارے بینیفٹس تو ہونے ہی ہونے, کچھ اور شاندار بینیفٹس ہوں گے. کیونکہ دنیا بھر میں جو لوگ ہمارے عاشقان رسول لیتے ہیں, کئی ملکوں میں قربانی کرنا آسان نہیں ہوتا, پھر اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا, اس کی صفائی اور اس کے بعد اس کا گوشت بانٹنا. تو اب کہاں قربانی کروائیں؟ تو سبحان اللہ, دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کام بڑا آسان کر دیا کہ ہم نے اجتماعی قربانی, ڈونیٹ قربانی کا ایک ماڈیول متعارف کروایا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں, آپ گھر بیٹھیں, آپ کی قربانی ہم کریں گے. اور کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ شرعی کام ہے, شرعی فریضہ ہے, واجب ہے. تو اس کے جو بھی شرعی کانسیکوینسز ہیں, اس کی جو شرعی احتیاطیں ہیں, مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر, ان سے تربیت لے کر ایک شاندار نظام بنایا کہ آپ کا حصہ جو ہے, آپ کے نام کی قربانی پراپر ٹائمنگ میں, پراپر طریقے سے اور شریعت کی گائیڈنس میں ہو. اور پھر وہ قربانی ہونے کے بعد آپ کی تو قربانی ہو گئی, مگر اب دیگر فائدے کیا ہوں گے کہ جو اس کا گوشت ہے وہ عاشقان رسول کے گھروں تک پہنچے گا. اور آپ یقین کریں, بعض اوقات تو ایسے لوگوں کے گھروں تک گوشت پہنچتا ہے جو شاید پورا سال بقرعید کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی گوشت آ جائے گا. آپ کسی بیرون ملک میں بیٹھے ہیں, ہم تو روز شاید کھانا اچھا کھا لیتے ہیں, مگر آپ کی اس قربانی کی برکت سے کسی کا 15 دن یا کسی کا مہینہ جو ہے گھر میں گوشت پکتا رہے گا, اور اس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں ہوں گی. اور اس کے بعد اس کی جو قربانی کی کھال ہے, وہ آپ کی میری دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے, علماء بنا رہی ہے, حفاظ بنا رہی ہے, مسجدیں بنا رہی ہے, اور نہ جانے دین کی کتنی ساری چیزوں پر کام ہو رہا ہے, انشاءاللہ ہمارا اس میں بھی حصہ مل جائے گا. تو دیکھا جائے تو بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے, انشاءاللہ نیکیوں کا خزانہ ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس بار آپ نے اپنی قربانی کرنی ہے دعوت اسلامی کے ساتھ. اور ہاں, صرف اپنی قربانی کیوں, اپنے رشتہ داروں سے بات کیجئے, اپنے دوستوں سے بات کیجئے. انشاءاللہ میں ابھی کچھ تفصیل بھی بتاتا ہوں. میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو اس بار قربانی کی ریٹ لسٹ ہے, جو بکرا ہے پورا, اگر آپ ہول گوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 34,000 ہے. اچھا, اب یہ تو پاک روپیز میں ہے. اچھا, لیکن جو لوگ بیرون ملک میں, تو ان کی آسانی کے لیے میں کرنسی میں کچھ ریٹس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ پر کاؤ شیئر ان UK 65 پاؤنڈز, اور اگر کوئی فل کاؤ دینا چاہتا ہے تو 455 پاؤنڈز ہیں, اور اگر کوئی ہمیں ایک گوٹ دینا چاہتا ہے تو 105 پاؤنڈز ہیں. اب 105 پاؤنڈ یا 65 پاؤنڈ ایک آپ کا حصہ تو ہو جائے گا, لیکن نہ جانے کتنے لوگوں تک ماشاءاللہ گوشت پہنچ جائے گا. تو اپنی قربانی اس بار آپ نے دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے. USA کی طرف چلے تو $80 ہے پر کاؤ میں جو آپ کا حصہ ہے, اور ایک گوٹ, ایک بکرا جو ہے $130 ہے. کینیڈا میں $100 فار پر شیئر کاؤ میں, اور گوٹ کے اندر $165 کینیڈین ڈالرز ہیں. یورپ کی بات کریں تو €70 ایک حصہ ہے گائے کے اندر, اور پورا بکرا جو ہے فل گوٹ $120
यूरोज बनते हैं। बाकी इसी तरह करेंसीज हैं। यूएई में अगर हम बात करें तो 275 दिरहम्स बनते हैं एक हिस्से के। शायद 350 दिरहम में तो यूएई में आप बकरा ढूंढ नहीं सकते या हिस्सा ले नहीं सकते, और अगर बकरा की तरफ चलें तो आपका बनता है 450 दिरहम। तो क्यों ना हमारे मशरिक वुस्ता के लोग हों, मिडल ईस्ट के लोग हों, यूरोप के लोग हों, अफ्रीका के लोग हों, आशिकान रसूल हों, अपनी दावत इस्लामी के साथ इस बार कुर्बानी करें। और हाँ, मैं तो एक और मशवरा भी दूंगा कि अगर आपने सुभान अल्लाह, नबी पाक हमें भूले नहीं थे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मिना की वादियों में अपनी उम्मत के लिए कुर्बानी की, तो क्या ही अच्छा हो कि जहां मैं अपने लिए कुर्बानी करूं वहां मेरे आका अलैहिस्सलाम के नाम की भी कुर्बानी करूं, और ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इसाले सवाब के लिए होगा। तो हो सके तो पूरी गायें या कम अज कम एक पूरा बकरा जो है, हम कहते हैं ना, क्या पेश करें जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ने और नवाजा है तो अपने सैयदी गौसे आजम के इसाले सवाब के लिए। एक्चुअली नाम पर तो अल्लाह की कुर्बानी होती है, ये दरअसल इसाले सवाब के लिए होती है। फिर आगे चले तो अपने मरहूम वालिदैन के इसाले सवाब के लिए आप कुर्बानी कर सकते हैं, अपने मरहूम रिश्तेदारों के लिए कर सकते हैं। अल्लाह ने नवाजा है तो 4 यारों के लिए भी उनके इसाले सवाब के लिए करें, पंजतन पाक के इसाले सवाब के लिए करें। अब ये देखिए ना कि आप उनके इसाले सवाब के लिए कुर्बानी कर रहे हैं और वो गोश्त किसी मुसलमान के घर में भी जा रहा है, तो सुभान अल्लाह, उसकी दुआएं अलग मिल रही हैं, बुजुर्गों का फैजान अलग मिल रहा है। तो अगर मेरी रकम का इन दिनों में इतना बेहतरीन इस्तेमाल, जरा गौर करें ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो अपना बेटा कुर्बान करने का हुक्म दिया गया था। हमसे तो इतना बड़ा इम्तिहान नहीं लिया जा रहा, हमें तो चंद रुपए हैं अल्लाह की राह में खर्च करने हैं। तो बहुत सौ को अल्लाह ने बहुत नवाजा है। तो जनाब, इस बार अपनी कुर्बानी न सिर्फ हमें खुद दावत इस्लामी के साथ करनी है, बल्कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस बात पर इनकरेज करना है कि दावत इस्लामी वालों के साथ कुर्बानी करें। और इंशाअल्लाह, अच्छा, जो पाकिस्तान से दूर रहते हैं और खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, दे नो वेरी वेल द कंडीशन ऑफ पाकिस्तानीज नाउअडेज, जो यहाँ पर महंगाई का हाल है, जो यहाँ पर लोगों की मुश्किलात का हाल है। आप समझ सकते हैं कि लोग कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं, जो नॉर्मल और मीडियम क्लास के लोग हैं। तो अब आप सोचें कि उनके घर में गोश्त और कुर्बानी कैसे हो सकेगी इन दिनों में। तो अगर हम दावत इस्लामी के साथ इंशाअल्लाह जब ये कुर्बानी करेंगे तो बहुत सारे आशिकान रसूल के घर में जो है कुर्बानी का गोश्त पहुंच जाएगा। ये याद रहे कि ये हमारी शरई एहतियात है कि हम ये जुमला नहीं कह रहे कि जनाब आपकी कुर्बानी का गोश्त गरीबों में तकसीम होगा। हाँ, मेजॉरिटी गरीब ही होते हैं, लेकिन हमने एहतियातन हमें दारुल इफ्ता नहीं, चूंकि हम ये सारा काम शरई रहनुमाई के साथ ले रहे हैं, तो हमारे दारुल इफ्ता की हमें रहनुमाई है कि जनाब कुर्बानी जो है वो आपने दावत इस्लामी के साथ करनी है और उसका जो गोश्त है वो आशिकान रसूल में, मुसलमानों में तकसीम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आपने भरपूर इंशाल्लाह साथ देना है हमारा। जी सही, ऐसा कुछ फरमाना चाहेंगे? एक मैसेज आएगा, और वालिदैन हयात हों तो उनके लिए भी कुर्बानी कर सकते हैं। जी जी, वालिदैन हयात हों और तो फिर तो उनके नाम की कुर्बानी बिल्कुल होनी चाहिए, और अगर वो साहिब इस्तिताअत हैं तो उन पर तो वाजिब हो जाएगी कुर्बानी। लेकिन अच्छी बात है कि घर में अगर कोई शख्स है और अपने घर के बड़ों के लिए भी कुर्बानी करना चाहता है, बच्चों के लिए भी करना चाहता है, तो बेहतर ये है कि जिसके बालिग के नाम की कुर्बानी वो कर रहा है उनको एतमाद में ले ले कि इस बार आपकी कुर्बानी मेरी तरफ से मैं कर रहा हूं। उनकी इजाजत हो जाएगी तो फिर उनकी कुर्बानी भी हो जाएगी। ऐसा ना हो कि उन्हें पता ही नहीं है और आप उनकी कुर्बानी कर रहे हैं, तो फिर उनको अपनी कुर्बानी भी अलग से करनी होगी। और अगर वालिदैन दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए भी ईसाले सवाब के लिए कुर्बानी की जा सकती है। इंशाल्लाह उनको कब्र में सवाब का तोहफा मिलेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, पाकिस्तान में तो दावत इस्लामी कुर्बानी की खाले भी जमा करती है और ये बहुत बड़ी नेकी है कि अच्छा बाज़ औक़ात हम थोड़ी सी तवज्जो देते ना तो हमारे आस पड़ोस में, हमारे खानदान में बहुत सारी कुर्बानियां हो रही होती है। हमें सिर्फ कहना होता है कि ये कुर्बानी की खाल दावत इस्लामी को दे दें, क्योंकि दावत इस्लामी का तारुफ करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। पूरी दुनिया दावत इस्लामी को जानती है, पाकिस्तान वाले तो ज्यादा जानते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें और हमारी कुछ जबान चलाने से, थोड़ी सी कोशिश करने से 25, 50, 100 खाले हो जाएं और उसके जरिए माशाल्लाह एक अच्छी अमाउंट दावत इस्लामी तक पहुंच जाएगी, तो ये हमारे लिए अल्लाह ने चाह सदका जारिया बन सकता है। बल्कि एक और चीज भी हो सकती है सही साहब, जो लोग पाकिस्तान में नहीं है, उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं। अच्छा, आपने वहां से यूरोप से, यूके से, अरब इमारात से या अफ्रीका से कुछ कुर्बानी के हिस्से तो भिजवा दिए, मगर ये भी तो हो सकता है कि आप अपने रिश्तेदारों को फोन करें, मैसेज करें कि भाई इस बार कुर्बानी की खाल आपने दावत इस्लामी को देनी है। आपने सिंपल ये करना है, उनसे एग्री करवा कर वो मान जाए तो उनका फोन नंबर और एड्रेस आप हमारे फैजान ऑनलाइन अकेडमी का जो हेल्पलाइन नंबर है वहां दे दें। वह इंशाल्लाह हमारी टीम खुद उनसे राब्ता करेगी और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल उनसे जाकर हम वो उनकी कुर्बानी की खाले भी कलेक्ट कर लेंगे और उसका सवाब भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप बैठे बाहर होंगे और कुर्बानी की खाले यहां जमा हो रही होंगी। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ जिम्मेदारान जो हैं वो जब हज पे जाते हैं और उनका बड़ा शौक होता है कुर्बानी की खालों का, तो वो वहां से भी मैसेजेस कर रहे होते हैं, वहां से भी कॉल कर रहे होते हैं कि भाई आपकी कुर्बानी की खाल। अच्छा, वो उनको नहीं पता होता वो बाहर है, तो यहां वाला जिसकी घर की कुर्बानी हो जाती है वो उनको मैसेज करता है भाई मेरी खाल रेडी है, तो वो मक्का पाक से जिम्मेदार को
کو کہتا ہے جلدی اس گھر پہ جاؤ جا کے کھال اٹھا لو. تو یہ جذبہ ہے نا کہ یہ جذبہ یہ ہے کہ جناب میں سفر پر بھی ہوں تو میرا ثواب کم نہیں ہونا چاہیے. جس طرح لوگ بیرون ملک میں رہ کر اپنا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ نیکیوں کا کاروبار بھی چلائیے نا. تو اس بار انشاءاللہ 2 in 1 ہم نے کام کرنا ہے, یعنی 3 in 1 ہو گیا. اپنی قربانی دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے, اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو ترغیب دلا کر ان کی قربانی بھی کروانی ہے, اور تیسرے نمبر پر انشاءاللہ عز و جل ہمیں انشاءاللہ عز و جل اور عاشقان رسول کی قربانی کی کھالیں بھی جمع کرنی ہے انشاءاللہ. جی سید, اس میں کچھ یوں بھی آ ڈیٹیل کہ بھئی اس وقت کتنے مدارس چل رہے ہیں اور جو ہم قربانی کی کھالے یا ڈونیٹ قربانی کرتے ہیں دعوت اسلامی کو اس سے کیا فائدہ پہنچے؟ جی جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی ڈونیٹ قربانی کا گوشت تو عاشقان رسول تک پہنچے گا, اس میں کئی علماء ہوں گے, کئی حافظ ہوں گے, کئی نارمل عاشقان رسول ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی کی کھالیں ہیں وہ دعوت اسلامی کے فنڈ میں جائیں گی. اب دعوت اسلامی تو ثواب کی فیکٹری ہے نا, تقریباً 6,500 سے زیادہ تو ہمارے مدرسۃ المدینہ ہیں جس میں لاکھوں بچے, مور دین 3 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ تو حافظ قرآن بن چکے ہیں. پھر علماء کی طرف چلیں تو 1300 سے زیادہ جامعۃ المدینہ ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں اس میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی کر رہے ہیں, ہزاروں علماء بن چکے ہیں. تو میری قربانی کی کھال سے اگر کوئی ایک عالم بن گیا, حافظ بن گیا, دین کا مبلغ بن گیا اور اس نے جا کر دنیا میں غیر مسلموں کو مسلمان کرنا شروع کر دیا, تو آپ امیجن تو کریں کہ یہ ثواب کا کیسا کنٹینیو میٹر ہے. تو قربانی کی کھال تو ہمیں دعوت اسلامی کو دینی ہی دینی ہے. انشاءاللہ ڈونیٹ قربانی بھی اپنی دعوت اسلامی کے تھرو کروانی ہے انشاءاللہ.